ناظرین، آج آپ ایک دوسرے مکتوب نگار کے خط کو پڑھیں گے، لیکن خط کو پڑھنے سے پہلے اس مکتوب نگار کے بارے میں یعنی خطوط نویس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا مکتوب نویس ہے عبدالغفور شہباز۔ دیکھیے ان کے بارے میں ڈیٹیل سے جان لیجیے، اس کا ہر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بارے میں کئی کتابیں جو تفصیل سے دی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب پوچھ لیتا ہے تو پورا نام سید محمد عبدالغفور اور شہباز تخلص ہے۔ شہباز موضع سرمیرا باڑھ کے رہنے والے تھے۔ سفینہ اردو میں انہیں آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آرا کا باشندہ بتایا غلط ہے۔ وہ کہاں کے تھے؟ باڑھ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کیا۔ اپنے مظفرپور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ انگریزی کے بھی سخنداں ہو گئے۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء خاتون ساکن باڑھ یعنی پٹنہ کے ساتھ ہوئی۔ ان کی بیگم 10 برسوں کی رفاقت ہی دے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی مولوی بشیر الدین احمد فرزند ڈاکٹر نذیر احمد کی سالی اشرف النساء سے 1898 عیسوی میں کی۔ وہ خوشحال گھرانے سے تھے، مگر بعد میں ان کی حالت کچھ اچھی نہیں رہی، جس کے باعث ان کی انگریزی کی تعلیم متاثر ہوئی۔ بہرحال اپنے بھائی کی وساطت سے، اپنے بھائی کے ذریعے سے وہ سب رجسٹرار ہو گئے۔ پھر ان کا مضمون نگاری کا شوق پھلنے پھولنے لگا۔ اردو اخبار دارالسلطنت 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا کب شروع ہوا دارالسلطنت اور کس کمپنی کے زیر اہتمام۔ یہ کون سا اخبار ہے، نام یاد رکھیے گا۔ اگر ایسا پوچھا جائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون سا رسالہ جاری ہوتا تھا یا پھر دارالسلطنت اخبار کب جاری ہوا تو اور اس کے مدیر کون تھے، تو اس میں مدیر ہو گئے۔ اس کے بند ہونے کے بعد انہوں نے پٹنہ کے BN کالج میں داخلہ لیا۔ اس کے بند ہونے کے بعد اودھ پنچ لکھنؤ، الپنچ پٹنہ، مخزن لاہور اور اودھ اخبار لکھنؤ میں لکھنے لگے۔ یعنی بہت سارے اخبارات میں آپ نے لکھنا اس کے بعد شروع کر دیا۔ بھوپال کی بیگم صاحبہ کو ان کے علم و کمال کا علم ہوا تو بھوپال آنے کی دعوت دی گئی۔ وہاں وہ 1905 عیسوی میں ناظم تعلیمات ہو گئے۔ بیگم بھوپال کی کچھ شرطیں تھیں جو انہیں نامنظور تھیں۔ اپنی دوسری اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ نہ اورنگ آباد کالج کے پروفیسر رہے اور نہ بھوپال کی ڈائریکٹری کے رکن۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ سخت علیل ہو گئے اور 30 نومبر 1908 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی 1908 عیسوی میں۔ شہباز نے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قران السعدین، سالگرہ مبارک حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروس شادی، نوحات، 3 خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ موعظ حسنہ، مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، مقالات جمالیہ، ترجمہ رد نیچری، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر ان کی تصنیفات و تالیفات میں شامل ہیں۔ شہباز نئی تعلیم و تہذیب کے دلدادہ تھے اور پیروی مغربی کی دعوت عام دیتے تھے۔ شہباز نذیر حالی اور اکبر کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ سائنسی علوم سے بھی کافی رغبت رکھتے تھے۔ پیش نظر مکتوب ان کے مکاتیب سے ماخوذ ہے، تو آئیے ان کے جو مکاتیب سے جو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے ایک خط وہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی سغرا کے نام خط لکھا ہے۔ کیوں جی سغرا، تمہاری اماں خط کیوں نہیں لکھتی؟ مزاج تو ان کا اچھا ہے، امید ہے تمہارا سبق ناغہ نہ ہوتا ہوگا۔ حقوق اولاد کے شعر جب تم زبانی پڑھتی تھیں اور تمہاری چھوٹی بہن بھی ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتی تھی، دونوں کے حق میں میرے دل سے دعا نکلتی تھی۔
बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वो माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती हैं। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मुज़ायक़ा है, यानी क्या हरज है। हुकूक औलाद जब तुम तमाम कर लोगी मैं तुमको ज़रूर इनाम दूंगा। राह नजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, उसके इनाम का वादा अभी से करना फजूल है। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा, देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से न पढ़ सको। अखलाक़े हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती। भाई ये बात अच्छी नहीं, अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, नहीं गया तो क्या हुआ। लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वो गजब की तरक्की कर रही हैं। तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज से एक दुम्बल सख्त सता रहा है, अब किसी कदर आराम है। मैंने ये खत साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी तो बगैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम। अब्दुल गफूर शहबाज। तो मौलवी अब्दुल गफूर शहबाज ने जो खत लिखा है उसमें क्या उन्होंने कहा है यहाँ पर पढ़ के आप समझ लीजिए। सुतूर बाला में अब्दुल गफूर शहबाज का मकतूब आपने पढ़ा, जिसे उन्होंने अपनी बेटी सुगरा को लिखा और दरियाफ्त किया कि उनकी वालिदा यानी खुद उनकी बेगम यानी बीवी उन्हें खत क्यों नहीं लिखती, और ये कि वो खुद अपना सबक याद कर रही है कि नहीं। अपनी दोनों बेटियों के लिए वो दुआ करते हैं कि वो पढ़कर बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर वो औलाद का हक अदा कर लेती है तो वो ज़रूर इनाम पाएगी। वो मुहर्रम की छुट्टियों में ज़रूर उनके पास आएंगे। अब अगर इस वक्त वो सबक सही तौर पर अदा न कर सकें तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा, क्योंकि शौक और मेहनत के ज़रिए ही इंसान बुलंदियों को पहुंच सकता है। खुद वो किसी ज़ख्म से परेशान रहे हैं मगर फिल वक्त आराम है। खत इसलिए भी बहुत साफ साफ लिखा है कि उनकी बेटी उसे शौक से जल्द पढ़ डाले और इसमें उसको किसी की मदद न लेनी पड़े। ये बात यहाँ पर बता दी गई है। आप समझ गए होंगे। तो अब उनके क्वेश्चंस यहाँ पर जो उन्होंने पेश किए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चंस देखते हैं। शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो शहबाज की पैदाइश 1960 ईस्वी में मौजा सरमेड़ा बाढ़ में हुई है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवी के क्या नाम है? तो शहबाज की 2 शादियां हुई और उनकी एक बीवी का नाम शमशुन्निसा और दूसरी का अशरफुन्निसा है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। शहबाज की 2 किताबों के नाम ये हैं, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि शहबाज की खुदा की रहमत और ईद सईद, ये 2 किताबों के नाम हैं। शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तकलीद की? नज़ीर हाली और अकबर जैसे शुअरा की तकलीद शहबाज ने शायरी में की है। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम लिखिए। शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम सुगरा है। इसी तरह से मुख्तसर सवालात हैं कि शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डालिए। शहबाज की तसनीफ़ात की फहरिस्त तवील है। मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमाई की। उन्होंने शायरी की और मज़ामीन व मकालात और मकातीब लिखे और तर्जमे किए। उनकी तसनीफ़ात में रुबाइयात शहबाज, तफरीहुल क़ुलूब और क़िरानुस सादैन, कुल्लियत नज़ीर अकबराबादी, तर्जमा रद्द नेचरी और तहज़ीब क़ैस शामिल हैं। शहबाज के बारे में 5 जुमले। शहबाज मौलवी अब्दुल गफूर का असल नाम है। उनकी पैदाइश सरमेरा गांव में हुई। उन्होंने कमसिनी से ही लिखना शुरू कर दिया था। अरबी व फारसी के साथ अंग्रेजी में भी महारत ताम्मा रखते थे, यानी वो इसके खूब माहिर थे। 20 साल की उम्र में पहली शादी शमसुन्निसा से हुई और उन्होंने कई किताबें तसनीफ की हैं।
مکتوب نگاری کی مختصر تعریف کیجیے۔ مکتوب نگاری صنف اردو ادب میں ایک فن ہے۔ خط کے ذریعے تبادلے خیال کرے، اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ شامل نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے۔ یہ وضاحت تو آسان ہے کہ ایسا مکتوب جو لکھنے والے کے دلی جذبات کی ترجمانی کرے اور وہ ذاتی قسم کے ہوتے ہیں۔ شہباز نے اپنے جذبات کو خط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب بیٹی صغرا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ شہباز نے اپنی بیٹی کو مندرجہ یعنی ذیل باتوں کی تلقین کی ہے۔ بشرا کو مرات العلم پڑھاتی رہو، کتاب روزانہ دہراتے رہنا، آموختہ نہ کرنے سے کی کرائی محنت برباد ہوگی، حقوق اولاد ادا کرنا۔ اس کے بعد ہے طویل سوالات۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اردو مکتوب نگاری کی ابتدا کے بارے میں یہ رائے عام ہے کہ سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنا شروع کیا۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ غالب نے کثرت سے اردو میں مکتوبات تحریر کیے، اس کے بعد تو اردو میں مکاتیب لکھنے کا سلسلہ چل پڑا۔ غالب کے ہی زمانے سے مکاتیب کے مجموعے بھی شائع ہونے لگے۔ مکتوبات میں آنے والی چیزیں دراصل ایک دستاویز کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ شامل نصاب مکتوب شہباز کا خلاصہ پیش کیجیے۔ ہم نے مرکزی خیال ہو یا خلاصہ ہو وہ ہم نے پیش کیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کتاب میں شامل مکتوب اپنی بیٹی صغرا کے نام سید محمد عبدالغفور شہباز کا ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ وہ اکثر گھر کے باہر ہوتے ہیں، بیوی مصروف رہتی ہے، اولاد کی تربیت میں اپنی بیٹیوں کو وہ دعا دیتے ہیں اور ان کی ترقیوں کی نیک خواہشات دل میں رکھتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شوق اور محنت کے ذریعے ہی انسان بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 کا جو جواب ہے، یعنی اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جمع بنائیے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ تو حق ایک لفظ ہے، اس کی جمع ہے حقوق، اسی طرح سے فن ہے، اس کی جمع ہے فنون، قبر ایک لفظ ہے، اس کی جمع ہے قبور، منزل ہے جمع منازل، دلیل کی 2 جمع ہے، ایک تو دلائل ہے اور دوسرا ہے ادلہ، اسی طرح سے ولی کی جمع ہے اولیاء، امت کی جمع ہے امم۔ تو اس طرح سے جو بھی کوشچنز تھے وہ ہم نے یہاں پر سالو کیے ہیں سید عبدالغفور شہباز کے خط کے بعد۔ پھر اس کو آپ اگر کہیں پر بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔